بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پابند سلاسل ہونے کے بعد سے انتشار کی شکار تحریک انصاف میں گزشتہ چند ایام سے دھڑے بندی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جہاں ایک طرف بشرا بی بی گروپ پارٹی پر قبضے کی کوششوں میں مصروف ہے، وہیں دوسری جانب علیمہ خان گروپ نے بھی معاملات اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے پی ٹی آئی کے مختلف دھڑے آپس میں برسر پیکار ہیں، یہاں تک کہ پارٹی کے مرکزی رہنما بھی پارٹی کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کی خبریں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ جب پارٹی اپنے جوبن پر تھی تو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، بشرا بی بی، علیمہ خان، اسد قیصر اور میاں اسلم سمیت کئی رہنما اپنا مخصوص اثر و رسوخ رکھتے تھے، جو بعد میں عیاں بھی ہوا۔ اور اب جب تحریک انصاف کی قیادت زیر عتاب ہے تو ان دھڑوں کی ایک نئی جہت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ایک فیصلہ کن حیثیت سے پارٹی کے معاملات چلا رہے ہیں، جبکہ ایک دھڑا شیر افضل مروت کا ہے، جو اپنی ایک الگ ہی شناخت رکھتے ہیں۔ اپنی باغیانہ روش کی وجہ سے انہیں پارٹی کی کمیٹیوں سے بھی نکالا جا چکا ہے، تاہم وہ پھر بھی خیبر پختونخوا حکومت سمیت پارٹی کے کمپرومائز رہنماؤں کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں آتے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری بھی ان دنوں ایک بار پھر متحرک نظر آتے ہیں، اور انہوں نے بھی تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو نشانے پر لیتے ہوئے پارٹی کے معاملات پر کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی اور علیمہ خان کو مشورہ دیا ہے کہ پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کے مابین چپقلش بھی زوروں پر تھی۔ سلمان اکرم راجہ، جو پی ٹی آئی میں انتخابات سے کچھ عرصہ قبل شامل ہوئے ہیں اور عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے وکلا کے پینل سے فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو بھی نکال دیا تھا، تاہم بعد ازاں یہ خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان نے دونوں کی صلح کروا دی ہے۔ فیصل چودھری پر الزام تھا کہ وہ فواد چودھری کی واپسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کی رہائی کے بعد یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اندر خانے نند اور بھابھی کے مابین پارٹی پر قبضے کی جنگ جاری ہے، جس کے لیے دونوں اطراف سے اپنے پتے پھینکے جا رہے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بشرا بی بی پیچھے رہ کر پارٹی کے معاملات ضرور دیکھیں گی، کیونکہ انہیں اس وقت پارٹی قائد کی مکمل تائید حاصل ہے۔ مبصرین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم میں پیش آنے والے واقعات کے بعد شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی بھی پارٹی میں ایک نئے دھڑے کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں حماد اظہر اور میاں اسلم کے دونوں دھڑوں کی لڑائی خود حماد اظہر نے نام لیے بغیر سوشل میڈیا پر بیان کی، جو آج بھی ویسی ہے۔ آخری دھڑا بیرون ملک مقیم پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ہے، جن میں ڈاکٹر شہباز گل سرفہرست ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اجمل جامی کے مطابق تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی ہے۔ ہر رہنما دوسرے کو چور کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لیڈر اب اپنے دھڑے کو تگڑا کر رہا ہے اور خود کو دوسروں سے زیادہ پارٹی کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی قیادت میں بد اعتمادی ایک منظم طریقے سے پیدا کی جا رہی ہے یا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ خود پارٹی کے اندر لوگ اس کو منظم طریقے سے جوڑ رہے ہیں۔ جو لڑائی قیادت میں دکھائی دے رہی ہے وہی لڑائی تحریک انصاف کا بیانیہ چلانے والے یوٹیوبر میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی سمجھتے ہیں کہ دھڑے بندیوں کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اب بشرا بی بی جب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گی، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ آخری ہوگا کیونکہ وہ عمران کے بہت قریب ہیں، ان کو طاقتور ہوتا دیکھنا کئی لوگوں کو پسند نہیں آئے گا اور پارٹی کے اندر اقتدار کی نئی جنگ شروع ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی کہ یہ پارٹی منظم نہ رہے، اور میرے خیال میں اب ایسا ہو چکا ہے اور اس کو سنبھالنا اب مشکل ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔